بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب امام موسیٰ صدر مثالی لوگ۔ حرکت المحرومین۔ جنوب دیہاتی کے درمیان 3 اہم کیمپ موجود تھے جن میں فلسطینی مہاجر رہتے تھے۔ چونکہ یہ کیمپ اسرائیلی سرحد سے خاصے فاصلے پر واقع تھے، اس لیے فلسطینی عسکریت پسند کبھی کبھی مقبوضہ فلسطینی سرحدوں پر حملے کی غرض سے ان میں سے کسی ایک گاؤں سے گزرتے تھے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے کینہ پرور دہشت گرد بھی کبھی کبھار ان میں سے کسی ایک گاؤں کو اپنے وحشیانہ بمباری کا نشانہ بناتے تھے اور وہاں کے رہنے والوں کو خاک و خون میں نہلاتے تھے۔ دوسری طرف جس وقت کوئی فلسطینی شہید ہو جاتا تھا تو فلسطین کی تحریک اس کے گھرانے کو خون بہا کے عنوان سے کچھ پیسے دیتی تھی، لیکن کسی لبنانی کے قتل ہونے پر نہ فقط یہ تحریک بلکہ لبنانی حکومت بھی کسی طرح کی کوئی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرتی تھی، جس کے نتیجے میں فلسطینی حریت پسندوں کے ساتھ جنوبی لبنان کے شیعہ آبادی کے تعاون میں کمی آ گئی، اور یہ ایک ایسا خطرہ تھا جس کا نقصان صرف مسلمان کو پہنچ رہا تھا۔ یہ صہیونیوں کے لیے ایک بہترین تحفہ تھا۔ سید نے اس مسئلے کے حل کے لیے 2 قسم کی چارہ اندیشی کی۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے مسئلہ فلسطین کو تمام عالم اسلام من جملہ شیعہ و سنی کے لیے ایک عظیم اور اہم مسئلے کی حیثیت سے پیش کیا، اور دوسرے مرحلے میں جنوبی لبنان کی اہل تشیع و برادری کے دل فلسطینی بھائیوں کی طرف موڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ نقصانات سے ڈر کر فلسطینی عسکریت پسندوں کی حمایت سے ہاتھ نہ کھینچ لیں۔ اسی مقصد کے لیے اکثر ایسے اسلامی ممالک کا دورہ کیا جہاں ان کو امید تھی کہ وہاں کے حکمرانوں سے ملاقات اور عوامی تقاریر کے ذریعے افکار عامہ کو مسئلہ فلسطین سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ جنوبی لبنان کے ایک گاؤں پر صہیونی حملے میں ایک جوان درجہ شہادت پر فائز ہوا تھا۔ امام موسیٰ صدر کے ہمراہ اس شہید کے گھرانے سے ملاقات کی غرض سے ہم لوگ روانہ ہوئے۔ اس کی ماں 60 سال کی بوڑھی خاتون تھی۔ اس کا شہید فرزند پوسٹ گریجویٹ تھا اور شہر کے ایک اسکول میں پڑھاتا تھا۔ بوڑھی خاتون کا شوہر مر چکا تھا اور یہ بیٹا بھی اس کی تنہا اولاد تھا۔ اس عمر رسیدہ خاتون نے کہ جو سرتاپا سیاہ لباس میں ملبوس تھی، غصے اور لرزتی آواز میں لب کشائی کی۔ میرا خیال تھا کہ امام سے جھگڑنے کا ارادہ رکھتی ہے کہ کیوں تم نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ خاتون کھڑی ہوئی اور غصے کی حالت میں چیخیں، اے امام، کیا وجہ ہے کہ آپ نے عورتوں کے لیے کیمپ نہیں بنایا تاکہ میں بھی اس کیمپ میں جنگی تربیت حاصل کر لیتی اور شہادت کے منصب پر فائز ہو جاتی۔ اس طرح سید موسیٰ نے اسرائیل کا حقیقی چہرہ عیاں کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک بار جرمن پادریوں کے اجتماع میں فرمایا، اسرائیل بہت بے حیائی سے کہتا ہے کہ ہمسایہ ممالک کو چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کو نابود کر دیں اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیں تاکہ وہ اپنی جارحیت کو جاری رکھ سکیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ اور اس کی کوکھ سے جنم لینے والا عسکریت پسندوں کا معاملہ خود اسرائیلیوں کے وحشیانہ کردار کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے 1940 سے لے کر آج تک دہشت گردی اور قتل و غارت گری کے سہارے فلسطینی عوام کو اپنے گھروں سے نکال کر ان کی جگہ لٹیروں، قابضوں اور استعمار کے ایجنٹوں کی ایک ٹولی کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ اس وقت فلسطینی جانبازوں کی موجودگی صہیونی مقاصد اور اس کے جارحانہ عزائم کے لیے مرغوب بہانہ ہے کہ جس کی نظریں لبنان کی زرخیز سرزمین پر ہے اور عظیم اسرائیل کی تشکیل چاہتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جنوبی لبنان اس ملک کے شیعوں کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن اس مذہب کے ماننے والے کئی اور جگہوں میں بھی رہائش پذیر تھے، جن میں شمال کے پسماندہ گاؤں میں بھی شامل ہیں۔ ایسی شیعہ آبادی کی جن کو دوسرے مذہب کے ماننے والوں نے گھیر رکھا تھا اور دوسرے علاقوں کی شیعہ آبادی سے ان کا رابطہ نہ ہونا اجتماعی، سیاسی اور ثقافتی لحاظ سے ان کی پسماندگی کا سبب بن گیا تھا۔ جب بھی سید کو کسی گاؤں میں بلایا جاتا تھا وہ خوشی خوشی اس دعوت کو قبول کر لیتے تھے، یہاں تک کہ عیسائیوں کی دعوت پر بھی لبیک کہتے تھے، لیکن نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان سے کہتے تھے کہ وقت اور جگہ کے حتمی فیصلے کے لیے شیعہ آبادی سے ہم آہنگی کی جائے۔ آخرکار ان کے سفر کی منصوبہ بندی شیعہ ہی کرتے تھے اور عیسائیوں کو اس کی اطلاع دے دیتے تھے۔ جب بھی عیسائیوں کی دعوت پر سید شمالی لبنان آتے تھے تو شیعہ آبادی کے گاؤں کو دیکھنے پر اصرار فرماتے تھے۔ ان کی اس دلچسپی کا مقصد ان علاقوں میں شیعوں کی خودی اور خود اعتمادی میں اضافہ کرنا تھا۔ اگرچہ حال ہی میں نے آرٹ اسکول بیروت سے پڑھائی مکمل کی تھی، لیکن مجھے جنوب جا کر مدرسہ جامع میں کامل کرنے کا شوق تھا۔
کام کرنے کا شوق تھا۔ اس سلسلے میں اپنے ایک رشتہ دار ابو ماہر سے مشورہ کیا اور اس نے مجھے اس کام سے منصرف کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اصرار کیا کہ مجھے امام موسیٰ کے پاس لے جائیں۔ امام نے میرے سرٹیفکیٹ دیکھنے کے بعد ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور کچھ دیر فارسی زبان میں بات کی، پھر مجھ سے پوچھا کہ میں کب تک کام کے لیے آمادہ ہوں۔ میں نے عرض کیا ابھی اور اسی وقت۔ اس وقت ابو ماہر نے امام موسیٰ سے کہا امام میں اسے آپ کی خدمت میں لایا تھا تاکہ آپ اسے منصرف کریں۔ شمال میں اس کا بڑا خاندان ہے اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی خدمت کرے۔ اگر یہ بیروت میں کام کرے تو اپنے خاندان کی بہتر خدمت کر سکتا ہے۔ امام نے اس کے جواب میں فرمایا استاد ابو ماہر، مومن جوانوں پر ہم دوسروں کی نسبت زیادہ حق رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے گھر والوں سے بھی زیادہ۔ اب وہ وقت آن پہنچا تھا کہ سارے لبنانی من جملہ شیعہ سنی عیسائی عوام کی غربت اور ناتوانی کو مٹانے کے لیے سنجیدہ قدم اٹھائے جائیں۔ چنانچہ حرکت حرمین نے اس نعرے کے ساتھ کام کا آغاز کیا کہ اس کا تعلق لبنان کے تمام اقوام اور علاقوں سے ہے۔ حرکت محرومین خدا اور انسان پر حقیقی ایمان اور مکمل آزادی و کرامت انسانی کی بنیاد پر قائم کی گئی اور اس میں سماجی ظلم اور قوم پرستی سیاسی نظام کی گنجائش نہیں تھی۔ 12 مئی 1970 کو اسرائیل نے ایک وسیع حملے میں جنوب کے 30 گاؤں کو ویران اور 50,000 سے زیادہ شیعہ آبادی کو آوارہ کر دیا۔ سید موسیٰ برق رفتاری کے ساتھ وارد میدان ہوئے، تمام قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور جنوبی لبنان کی مدد کے لیے ایک کمیٹی کا اعلان کیا۔ ابتدا میں سید موسیٰ نے اس وقت کے لبنانی صدر سلیمان فرنجیہ سے مطالبہ کیا کہ جنوب میں فوجی دستے تشکیل دے کر امن و امان برقرار اور اسرائیلی ظلم و ستم کی روک تھام کرے، لیکن حکومت نے نہ فقط یہ کہ کوئی توجہ نہ دی بلکہ فوج کی مدد سے فلسطینی کیمپ ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ مگر سید موسیٰ مضبوطی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ دھمکی دی کہ اگر حکومت لبنان اپنے منصوبے پر اصرار کرتی ہے میں کیمپ کے اندر بیٹھ جاؤں گا، اس صورت میں فوج کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ گھروں کی ویرانی سے پہلے میرے جسم کو رونقتے ہوئے گزر جائے۔ انہوں نے اس سازش کو ناکام بنانے کے بعد ایک بار پھر لوگوں سے مدد کی درخواست کی اور لوگوں نے بھی اپنے رہبر کی اطاعت میں کوئی دقیقہ پرگزاشت نہیں کیا۔ ہڑتال کے لیے امام نے جو کال دی تھی اس میں ابھی کچھ ہی گھنٹے گزر گئے تھے کہ بیروت کی سانسیں رک گئی۔ ہزاروں جانباز شیعوں نے بیروت کے بڑے ایئرپورٹ کے رن وے پر قبضہ کر لیا اور اعلان کیا کہ وہ اس ہڑتال کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ ان کے رہبر اسے ختم کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ اب وہ جنوب لبنان کی جس کی نجات کے بارے میں اس کے رہائشی بھی لا تعلق ہو چکے تھے، ایک قومی مسئلے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ 26 مئی 1970 کے دن جو مظاہرے ہوئے ان میں لبنان کے تمام اصناف سے وابستہ لوگ، جن میں استاد، مزدور، طالب علم سے لے کر دکاندار، یہاں تک کہ بلدیہ سے وابستہ اہلکاروں نے بھی جنوبی لبنان کے تئیں حکومت کی بے توجہی پر اعتراض کی خاطر کام کاج سے ہاتھ کھینچ لیا اور دور دراز علاقوں سے امام صدر کے تقریر سننے کے لیے پہنچ گئے۔ ہم 20ویں صدی میں جی رہے ہیں، نہ قرون وسطیٰ میں۔ یہ بات صحیح ہے کہ لوگوں کے مختلف طبقات، ان کے دین و مذہب، فکری ارتقاء اور اقتصادی لحاظ سے ان کے درمیان فرق ہے، لیکن سب کے سب قانون انسانیت کے سامنے ایک جیسے ہیں اور سب کے لیے یکساں سماجی حقوق ہونے چاہیے۔ اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اور جنوب کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں گے، حکومت بھی چاروں ناچار آپ کے فیصلے کا احترام کرے گی، جنوبی لبنان اور وہاں کی آبادی کے لیے کوئی راہ حل تلاش کرے گی۔ اے لوگو، اگر جنوبی لبنان کو کچھ ہو جاتا ہے تو ملک بھی نہیں بچے گا۔ جنوبی لبنان کا ثقافتی اور مالی سرمایہ ہے اور ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کے لیے چراگاہ بن جائے۔ میں اس پیغام کو لبنان کے تمام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خبردار رہنا، میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے۔ اس پائیداری کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت نے اس خطے کی مشکلات پر تحقیق کے لیے مجلس جنوب کی تشکیل پر رضامندی کا اعلان کر دیا اور 30 لاکھ لیرہ، ایک تہائی ملک کے لیے قومی بجٹ کا 3% حصہ کی رقم اسرائیلی حملوں سے متاثرہ لوگوں، تعمیراتی سرگرمیوں اور جنوب کی تعمیر نو کے لیے مختص کی۔ اس کے بعد 26 مئی کا دن لبنانی کیلنڈر میں روز جنوب اور امام صدر کے نام سے درج کیا گیا۔